دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اور حمد اور بے پناہ شکر اس خدائے بزرگ و برتر کا کہ جس نے اس ملک میں ہمیں ایمان اور اسلام کے ساتھ آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ آج 16 اگست ہے۔ گزشتہ کل ہمارے ملک کا یوم آزادی، سوتنترتا دیوس، وہ بہت ہی دھوم دھام اور بڑے اہتمام کے ساتھ لوگوں نے اسے منایا ہے، سیلیبریٹ کیا ہے۔ قرآن پاک کی نظر میں جو آزادی کی نعمت ہے اور اس کی عظیم قیمت ہے، اس پر کچھ کلام کرنے سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آزادی وہ عظیم نعمت ہے کہ جنہیں آزادی میسر نہیں ہے تو آزادی حاصل کرنے کے لیے انہیں کتنی عظیم اور گراں قدر قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو فلسطین کو دیکھیں اور فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ جو اپنی آزادی کے لیے اور اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے اپنی جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ میں انہوں نے کتنی عظیم جانوں اور کتنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور تاحال وہ جنگ اور ان کی وہ کوششیں اور قربانیاں ابھی تک جاری بساری ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہمارے اپنے زمانے میں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی قصہ ماضی نہیں ہے، کئی صدیوں پہلے کی بات نہیں، کئی سالوں پہلے کی بات نہیں، بلکہ جن مہینوں اور سال میں ہم اپنی آزاد زندگی گزار رہے ہیں، اس آزادی کی قیمت وہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کو جو کہ فرعونیوں کے غلام تھے، اور فرعون نے اور فرعون کی قوم نے جنہیں اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور یاد کرو، یہ اتنی عظیم نعمت ہے آزادی کی کہ اللہ رب العزت اسے یاد دلا رہا ہے، اور اپنے اس احسان کا انہیں احساس کروانے کے لیے فرمایا اذ نجیناکم من آل فرعون۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے اور فرعون سے نجات دلائی، یعنی تم ان کے غلام تھے، ہم نے ان کی غلامی سے نکال کر کے تمہیں آزادی عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب، کہ جب تم ان کی غلامی میں تھے تو وہ تم پر بدترین ظلم کرتے تھے، ظلم کی انتہا کر دی ان لوگوں نے۔ اور جب ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا اور حد سے زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ان کے ذریعے سے ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جب تمہاری غلامی کے دن تھے، ہم نے تمہیں آزادی عطا فرمائی، تو جو آزادی تمہیں ملی ہے اس آزادی کی قدر کرو، ہماری اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، اور یہ نعمت جب تک تمہارے پاس ہے تو اس نعمت کا جو حق ہوتا ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔
اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی کی نعمت ہم لوگوں کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی قربانی کے عطا فرمائی، ہم لوگوں کو جو ابھی اس ٹائم پر موجود ہیں۔ یعنی اگر قربانیاں دی ہوں گی تو ہمارے باپ داداؤں نے دی ہوں گی، ہم سے پہلے کے لوگوں نے دی ہوں گی، تقریباً 1 صدی پوری ہونے کو ہے، تو قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں، یعنی کہ درخت انہوں نے لگایا، پودا انہوں نے لگایا اور اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، پھر ہم اس نعمت کی لگاتار ناقدری کرتے رہے، اور وہ ناقدری کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا، آزاد ریاست، اور اس آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی بھی پابندی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہمیں عطا فرمائی، یعنی کوئی پابندی ہم پر نہیں کی، اور اپنے دین کے ابلاغ و تبلیغ کی یعنی پرچار و پرسار کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، لیکن نہ ہم نے اس دین پر خود عمل کیا اور نہ اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا۔ یہ تھی ہماری کوتاہی، اور اس کوتاہی کا خمیازہ پھر اب ہم بھگتنے لگ گئے ہیں، یعنی دھیرے دھیرے یہ جو آزادی ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، بڑی مہلت دی، کئی نسلیں اس میں گزر گئیں، لیکن جب لگاتار خواب غفلت میں سب سوئے رہے تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس نے اپنی رسی کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا، اور ظالم جابر حکمرانوں کو، جو فرعون صفت حکمران ہیں، جو یزید کی خصلت رکھنے والے حکمران ہیں، اور نمرود کی صفات جن میں پائی جاتی ہیں، جن کے خوابوں میں اسلام کو معاذ اللہ اور اہل اسلام کو مٹانا جنہوں نے اپنے جس کا خواب دیکھا ہے، اور وہ اگرچہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، لیکن ان کے اس ظلم کے نتیجے میں اگر ہم اپنی اس غفلت سے بیدار نہیں ہوتے، خواب غفلت سے اگر ہم بیدار نہیں ہوتے، تو پھر جب تک ہم خاموش رہیں گے اور جب تک ہم اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کریں گے اور جب تک اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی جانب نہیں آتے، اپنی کمیوں کا احساس نہیں کرتے اور ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم کوششیں نہیں کرتے، تو جب تک سوئیں گے، جتنی دیر سے اٹھیں گے، اتنی زیادہ قربانیاں ہمیں دینی پڑیں گی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سورہ حامیم السجدہ ہے، اسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی جو ہمارے اوپر مصیبتیں آنی تھیں وہ آنی شروع ہو گئیں، لیکن پھر بھی وہ مصیبت دوسری اور پچھلی قوموں کی طرح یکبارگی نہیں آئی کہ کوئی عذاب آتا اور پوری کی پوری بستی کو، آبادی کو یا پوری امت کو اور قوم کو مٹا کر کے ختم کر دیتا، ایسا نہیں آیا، وہ رفتہ رفتہ آیا، دھیرے دھیرے آ رہا ہے، اور اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس عذاب سے نجات چاہتے ہیں، ذلت ایک عذاب ہے، اور ذلت کے عذاب سے اگر نکلنا چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں اور عزت کی مسند پر براجمان ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فارمولے بہت سے ہیں لیکن ایک آیت پاک دیکھ لیں، سورہ فصلت یا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 ہے، ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دھیان رکھنا کبھی بھی اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھائی برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے، برائی سے پیش آئے اور تم کو کسی کی جانب سے برائی پہنچے، تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس برائی کا بدلہ دینا چاہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بدلہ دینا چاہتے ہو تو بدلہ وہ دو جو قرآن مجید نے تمہیں بتلایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، ہر برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی کوشش کرو۔ جب تم ہر برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی کوشش کرو گے اور اس کام میں لگ جاؤ گے جو قرآن مجید نے تمہیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جب ہر برائی کا بدلہ ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر مرد مومن اور ہر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، وہ ہر آنے والی برائی کا جواب بھلائی سے دینے لگے گا، اگر وہ کسی کے ساتھ پرسنل ہو تو بھی، اور اجتماعی طور پر پوری قوم کے ساتھ ایک قوم اگر برا کرنا چاہ رہی ہو تو بھی، ہماری قوم اگر اٹھ کر کھڑے ہو کر کے کسی کی جانب سے آنے والی برائی کا جواب اگر بھلائی سے دینے لگے، تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جب آپ ہر برائی کا جواب بھلائی سے دینے لگیں گے تو ہوگا یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں ابھی آپ کی عداوت ہے، دشمنی ہے، اور جو آپ کی دشمنی میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں،
جب ایک بار، دو بار، چار بار ان کا یہ تجربہ ہو جائے گا، ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ ہم اس قوم کے ساتھ ہمیشہ برائی کرتے ہیں اور یہ ہر برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا یہ کہ جو آج تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، بینک و بینہ عداوہ، جو تمہاری دشمنی میں اندھے ہوئے پڑے ہیں، مرے جا رہے ہیں تمہاری دشمنی میں، لیکن تم ان کے ساتھ بھلائی کر کے دیکھو اور لگاتار رزلٹ کا انتظار کیے بغیر بھلائی کیے جاؤ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس لگاتار بھلائی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا، انعام یہ ہوگا کہ جو لوگ آج تمہارے جانی دشمن ہیں وہ تمہارے جان سے بھی زیادہ تمہیں چاہنے والے، ایسے تمہارے دلی دوست بن جائیں گے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے کہ کوئی جگری دوست ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ملک میں رہنے کا یہ فارمولہ عطا فرمایا ہے۔ تم نے غفلت میں اپنی زندگی گزاری، اپنی آزادی کی قدر نہیں پہچانی، جس کا نتیجہ یہ ہوا اور سزا تمہیں یہ دی گئی کہ تمہیں جو عزت دی تھی اللہ تعالیٰ نے کبھی 500، 600، 700 سال، کئی صدیاں تم نے، تمہارے باپ دادا نے یہاں حکومت کی، تم سے سب سے پہلے وہ حکومت لی گئی، پھر حکومت میں جو حصے داری تھی وہ کم سے کم کرتے کرتے تمہیں اس حال تک پہنچا دیا گیا کہ اب تمہاری نمائندگی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، اور تمہاری بات رکھنے والا، تمہاری بات کو، تمہاری آواز کو بلند کرنے والا، اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہر برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیں۔ اب اپنے ملک کے بارے میں چند ایک چیزیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے۔ جب کوئی صحابی کچھ بیان کرے اور یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اگر وہ یہ کہہ کے بیان کرے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تب تو وہ حدیث پاک کہلائے گی، یعنی حضور کا فرمان۔ اور جب وہ حوالہ نہ دے کہ حضور نے فرمایا بلکہ ڈائریکٹ بیان کرے تو اسے اثر کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بیان کردہ اثر ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس وہ مولا علی سے روایت کرتے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا اطیب ریح فی الارض الہند، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ہوا سرزمین ہندوستان کی ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں سب سے بہترین آب و ہوا وہ سرزمین ہندوستان کی ہے۔ اہبط بہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین ہندوستان میں آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو اتارا، ان کا نزول فرمایا، ان کو اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر اتارا۔ اس لیے تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے اترنے کی یہ جگہ ہے، یہ ان کی نزول کی جگہ ہے، اس لیے اس جگہ کی، اس ملک کی جو آب و ہوا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ فعلق شجرها من ریح الجنہ، تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو جنت سے آپ تشریف لائے اور اس سرزمین پر آ کر کے آپ نے وہاں کے درختوں کو لگایا، اس لیے اس سرزمین کی جو آب و ہوا ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ ایک دوسری روایت وہ بھی اثر ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، آپ فرماتے ہیں خیر وادیین فی الناس ذی مکہ، دنیا میں دو سب سے بہترین وادیاں ہیں، ان میں سے پہلی وادی وہ وادی مکہ ہے، مکہ مکرمہ کی، وواد فی الہند، اور دوسری وہ وادی ہے جو ہندوستان میں ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اس وادی میں حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اتارا۔ تو پہلی سب سے بہترین وادی مکہ مکرمہ، دوسری بہترین وہ وادی کہ ہندوستان کی سرزمین میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے ان کا نزول فرمایا، انہیں جس سرزمین میں، جس وادی میں اتارا۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کی بڑی عظیم شان ہے، اور اسی شان اور عظمت کو دیکھتے ہوئے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اس ملک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ وہ ملک ہے کہ جس نے اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کیا اور ہمیشہ اسلام کے پیغام کو اور اسلام کے علم کو بلند کرنے کا کام کیا۔ تو ہم صرف یہ ڈھول پیٹ کر کے اپنی خوشی نہیں منا سکتے کہ غریب نواز نے اس ملک میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو غریب نواز کے بعد اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟
غریب نواز نے تو اپنا کام کر دیا اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، ان کے بعد ان کے خلفاء نے کیا، ان کے بعد ان کے خلفاء نے، ان کے تلامذہ نے، شاگردوں نے، ان کے محبین اور متوسلین نے کیا، تمام اولیاء اور صالحین نے، علماء ربانیین نے یہ خدمات انجام دی ہیں، دیتے رہے اپنے اپنے وقت میں۔ لیکن جب ہمارا دور آیا، اب ہم لوگ ہیں، تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ جس ملک میں چشتی نے جس زمین پہ پیغام حق سنایا، تم نے کیا کیا ہے وہاں پر؟ اسی نظم کا جو مصرع ہے وہ علامہ اقبال یہاں سے شروع کرتے ہیں، چشتی نے جس زمین پہ پیغام حق سنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو جس سرزمین پر حضرت خواجہ خواجگان نے حق کا پیغام سنایا اور لوگوں کو اپنے قریب کیا، کہ جن کے قریب آ کر کے لوگوں نے 90 لاکھ لوگوں نے اسلام کے دامن سے وہ لوگ وابستہ ہو گئے، تو کیا یہ اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا صرف ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف یہ بیان کر کے اسی پر اکتفا کر لیں اور خوش رہیں کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ نہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کام جہاں تک چھوڑ کر کے حضور غریب نواز چلے گئے یا دیگر اولیاء اکرام چلے گئے ہیں، اب یہ اگلی آنے والی نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں، اس کام کو آگے پہنچائیں۔ اور یہ جو ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے دین کی خدمت کی وجہ سے، دین کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے، اور ہمیں جو ذلیل کر دیا گیا ہے، ہم سے جو منصب چھین لیا گیا، عہدہ چھین لیا گیا، ذلیل کر دیا گیا ہے، اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے پناہ شکر ہے اور اس کا احسان ہے، اس کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں یہ آزاد ملک، آزاد ریاست اور اس میں ہم سب کو آزادی کی نعمت اور اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ملک کی خیر، اس کی سلامتی، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں کہ مولا کریم ہمارے اس ملک کو، اس چمن ہند کو ہمیشہ سر سبز و شاداب رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس ملک میں عزت، عافیت اور اسلام کے ساتھ بستے ہوئے اس کے دین کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔